ایک صاحب بول رہا میں نماز پڑھتا ہوں پھر میں معراج کو نہیں مانتا ہوں. تو اندھا ہے, مینٹلی ریٹائرڈ ہے, پاگل ہو گیا ہے, تجھے ارا گڈھا جانے کی ضرورت ہے. ایک صاحب بولے میں سورج نہیں نکلا. پھر لوگ آپ پوچھے یہ کیا ہے, یہ جو نیچے دکھ رہی چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ بولے دھوپ ہے. ارے بیوقوف آدمی, تو بول رہا سورج نہیں نکلا پھر نیچے بول رہا دھوپ ہے. تو آپ بولیں گے یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے, یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے جو سورج کے ہونے کا انکار کر رہا ہے اور دھوپ کو مان رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی نماز کو مانتا ہے اور معراج النبی کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے پاگل ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ جو 48 رکعت نماز پڑھائی ہے اس نماز کو اللہ نے معراج النبی کی دلیل بنا دی ہے. معراج النبی کی دلیل بنا دی ہے. نماز کا تحفہ معراج کی رات میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, کئی ایسے سینکڑوں مسائل ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی, اس کی شان اور عزت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. امام الانبیاء. آپ بولیں گے مولانا ہمارے جمعہ کے امام ہیں. لوگ پوچھیں کہ بھائی ان کو مولانا کو جمعہ کا امام کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہم جمعہ کی نماز ان کے پیچھے ادا کرتے ہیں. جو جمعہ کی نماز کی اقتدا کر لے وہ جمعہ کا امام بن گیا, امامت کر لے وہ امام بن گیا. اور جو جمعہ کی نماز جس امام کے پیچھے لوگ اقتدا کرتے ہیں وہ ان کا امام ہو جاتا ہے. اور جو آدمی جو مولانا صاحب روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھاتے ہیں وہ محلے کی مسجد اور مصلیوں کے امام کہلاتے ہیں. لوگ ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے امام صاحب ہیں, یہ ہمارے امام صاحب ہیں, یہ ہمارے امام صاحب ہیں. حالانکہ تعارف ہو رہا ہے چوراہے پر. بولے چوراہے پر تو یہ آپ کی امامت نہیں کر رہا ہے, پھر امام کیسے ہوا؟ بولے چوراہے پہ تو نہیں کر رہا ہے مگر اللہ کے گھر میں کرتا ہے. ہم اپنی نمازیں ان کے پیچھے ادا کرتے ہیں اس لیے یہ ہمارا امام ہے. لیکن اب آپ غور کیجئے, حضور کو کہہ رہے امام الانبیاء, انبیاء کا امام. سبحان اللہ, ذرا بولو یارو, انبیاء کا امام. اب آپ غور کریں کس وجہ سے حضور کو انبیاء کا امام کہا جا رہا ہے. یہ امام الانبیاء کا جو لفظ حضور کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے, یہ جو حضور کی شان بنا ہوا ہے, حضور کی عزت اور رتبہ بنا ہوا ہے, کس وجہ سے حضور کو امام الانبیاء کہا جاتا؟ آپ اٹھا کر دیکھیں علماء صوفیاء کیا لکھتے ہیں. علماء اکرام صوفیاء اعظام نے کہا شب معراج میں نبی پاک علیہ السلام کو جب بیت المقدس لے جایا گیا, 70 ہزار فرشتوں کی ٹولیاں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو وہی بیت المقدس کے دروازے پر جس ذات اقدس نے بیت المقدس جیسی پاک مسجد میں حضور کا استقبال کیا, سب سے پہلا کھڑا ہونے والا شخص کوئی اور نہیں, ساری کائنات کے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. حضرت آدم نے حضور کا استقبال کیا, حضور نے ان سے مصافحہ کیا, حضور نے ان سے معانقہ, گلے ملے. پھر حضور آگے بڑھے, حضرت نوح نے استقبال کیا, پھر ان سے معانقہ ہوا, پھر آگے بڑھے. ایک ایک پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں سے آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. پھر سارے ہٹتے چلے جاتے ہیں, راستہ بناتے چلے جاتے ہیں, دروازے سے لے کر مصلی تک نبی کے لیے راستہ بنتا گیا. حضور جب مصلی پر تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام کو سارے انبیاء نے کہا, سارے رسولوں نے کہا کہ آپ ہماری امامت فرمائیے, آپ ہماری امامت فرمائیے, ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی. اسی وجہ سے حضور کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. دو رکعت نماز رسول اللہ نے پڑھائی, امامت فرمائی.
1,24,000 انبیاء کی ارواح مقدسہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی. اسی وجہ سے حضور کو امام الانبیاء کہتے ہیں. مسجدوں میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں حضور امام الانبیاء ہے، بازو والے. پھر معراج کی رات آئی تو بول رہے ہیں حضور کو معراج ہی نہیں ہوئی، تو پھر امام الانبیاء بنے کیسے رہے؟ حولے. مسئلے کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا کچھ تو بولو رہے بڑے بھائی. ہاں سمجھ رہے تو سمجھو، نہیں سمجھے میرے کو ہے بہت علماء بازو والے ہیں کیا بول کے. میرے بھائی اب ذرا غور کیجئے. ایک طرف آپ بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. بول رہے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر ہے. بولے مولانا صاحب یہ بچہ ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ. کون سی یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ماشاءاللہ MBBS کی ڈگری کی بیٹا؟ آپ نے کہاں سے گریجویشن کیا؟ میں کبھی کالج گیا نہیں، میں کبھی یونیورسٹی گیا نہیں، میں کبھی اسکول گیا نہیں. ارے ایک طرف سے تعارف کرا رہے ڈاکٹر ہے، دوسری طرف بول رہے کبھی یونیورسٹی کالج گیا ہی نہیں، کیونکہ ڈاکٹر بنا کیسا؟ تو مطلب جو تعارف کرانے والا ہے وہ پاگل ہو گیا. مولانا خود ان کے مسجدوں میں کھڑ کے بول رہے ہیں حضور امام الانبیاء ہے، پھر بول رہے ہیں معراج کو گئی چ نہیں، تو پھر امام الانبیاء بنے کیسا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے انبیاء تشریف لائے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہزاروں لاکھوں سال کا جو ڈیفرنسز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کے حضور کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہ ہزاروں سال کا ڈیفرنس ہے. حضور تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں. حضور نے ظاہری طور پر کسی پیغمبر سے تو ملاقات نہیں کی. حضور نے ظاہری طور پر کسی پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہی نہیں. جب حضور تشریف لائے تو کوئی پیغمبر دنیا میں تھا ہی نہیں. سارے پیغمبروں کا دور ختم، رسالت کا دور ختم ہو چکا تھا. اب آخر الزمان آنے کا وقت تھا، نبی المرسلین آنے کا وقت تھا، سید المرسلین کی آمد کا وقت تھا، خاتم النبیین کی آمد کا وقت تھا. جب حضور تشریف لائے تو کفر و ضلالت کا دور تھا. حضور نے تو کسی نبی سے ملاقات نہیں کی. پھر امام الانبیاء کیسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضور نے معراج کی رات بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی. اس لیے حضور کو امام الانبیاء کہتے ہیں. تو اگر حضور کو آپ امام الانبیاء مانتے ہیں تو پھر آپ کو معراج النبی کو بھی ماننا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھامٹے لوگ آئے بھائی، حضور کو معراج نہیں بھی بول دیا. ارے بڑے بھائی تو کہاں پڑھا؟ کہیں بھی نہیں پڑھا. تو مولانا ہے؟ نہیں میں مولانا نہیں ہوں. تو حافظ قرآن ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ حضور کو معراج نہیں؟ نہیں میں حافظ قرآن بھی نہیں. پھر اتنی بڑی بات بولا تو آخر کرتا کیا بڑے بھائی؟ کیا کام کرتا تو؟ بولے میں ویلڈنگ کرتا ہوں. جاہلوں کی دکان بنی ہوئی ہے میرے بھائی. اور آپ جیسے بھولے بھالے لوگ ہیں یہ بیوقوفوں کے باتوں میں پھنس جاتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ رسول کی عظمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بیوقوف لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کو اپنے دکانوں میں بٹھاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ بٹھاتے ہیں، اپنے گاڑیوں پہ بٹھاتے ہیں. اور وہ بیوقوف جو ہے اس کو ٹریننگ دے کے رکھتے ہیں، پکاتے رہنے کی مشین ہے اس کے پاس. پاگل پکارا پکارتے رہتا، حضور کو یہ نہیں ہوا، حضور کو وہ نہیں ہوا، حضور ساتھ ایسا نہیں ہوا، حضور کے ساتھ. اس کی زندگی کا مقصد ہے صرف حضور کی عظمت کو گھٹا کے بیان کرنا. آپ بولیں گے حضور کو علم غیب ہے، انہیں بولتا نہیں ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آپ بولیں گے حضور مختار کائنات مالک جنت ہے، انہیں بولتا نہیں ہے. آپ بولیں گے حضور کو اللہ کا دیدار ہوا، انہیں بولتا نہیں ہوا. آپ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر شفاعت کریں گے، بولے نہیں کریں گے. آپ بولیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لا مقام بلایا، یہ بولے گا نہیں بلایا. اس کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہے میرے بھائی، حضور کی عظمت کا انکار کرنا. تو ایسی قوم، ایسی جاہلوں سے کبھی اپن دوستی، زور سے بولو، اور نہیں اتحلو نہیں بولنا یار، زور سے بولو، نہیں کرنا میرے بھائی. دیکھو چور کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، گناہگار سے دوستی ہو سکتی ہے، خطاکار سے دوستی ہو سکتی ہے، مگر گستاخ سے دوستی
نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ گناہوں کے لیے توبہ ہے. خطا کرے گے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, سیاکاری ہو جائے گی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, مگر خدا کی قسم گستاخ کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. گستاخ کے لیے توبہ کا دروازہ بند, گستاخ کے لیے جنت کا دروازہ بند, گستاخ کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند, گستاخ کے لیے انعام و احسان فضل و کرم کا دروازہ بند. گستاخ کے لیے نجات نہیں ہے.